کہ جب ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ مستقبل کے لیے کرنا. میرے لائف میں چیلنجز آئیں گے، باپ مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ میں اپنی بچیوں کے رشتے کیسے کروں. یہ بہت سارے مسائل. فیصلے کا تعلق آپ کے بلیف پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں سعدیہ بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈارک اینڈ وائٹ. ناظرین، فیصلے زندگی کے تب لیے جاتے ہیں جب آپ کی ڈیسیژن پاور جو ہے وہ اسٹرانگ ہو. کرٹیکل تھنکنگ اور ڈیسیژن پاور میں ڈفرینس کیا ہے اور کس طرح سے یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ مشکل حالات میں کس طرح کے فیصلے لے سکتے ہیں اور کس طرح کی اسکلز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ کرٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے اور ڈیسیژن پاور کو کس طرح سے ہم سیکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سید تقی شاہ، جو کہ کارپوریٹ سیکٹر کے ٹرینر بھی ہیں، سکسیس کوچ بھی ہیں. آج ہم ان سے جاننا چاہیں گے. سب سے پہلے سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا احسان. سر، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ڈیسیژن میکر کی، ڈیسیژن پاور کی، کریٹیکل تھنکنگ کی، لیکن سب سے پہلے میں اس پوائنٹ پہ بات کروں گی کہ یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے ہم اسے کیا مراد دیتے ہیں، کیا میننگ کیا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ بخاری، سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں مجھے اہم موضوع پر گفتگو کے لیے بلایا. ہمارے ذہن میں جو بھی خیالات آتے ہیں یا وہ مفروضات کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ ہم کوئی چیز فرض کر لیتے ہیں، یا ہماری کسی تجربات کی وجہ سے ہوتے ہیں جو ہمیں درپیش آتے ہیں، یا ہمارے کچھ مشاہدات ہوتے ہیں، یا کچھ ہماری جو 6 حصے ہیں کہ ہم محسوس کرتے ہیں، ہم چکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہماری حواس ہیں، اس تمام پروسیس کو ہماری ایک سوچ کا نام دیا جاتا. ٹھیک ہے. اب جب ہم یہ سوچتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم مفروضات کو بنا لیتے ہیں. کوئی مفروضہ بنا لیتے ہیں جس کا ہمیں تجربہ نہیں ہوا. جس چیز کا ہمیں تجربہ ہوتا ہے، ہم اور ہمارے مشاہدات ہوتے ہیں، تو ہم اس میں غور کرتے ہیں کہ یہ چیز کیسے کیوں ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ سارے غریب بچے جو ہے وہ بہت، اور وہ کریٹیکل تھنکنگ میں آ جاتی ہیں چیزیں. میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کریٹیکل تھنکنگ کیا. سوچ آپ نے سمجھ لیا کہ سوچ ایک پروسیس ہے. کریٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ کسی پس منظر کو، کسی واقعے کو، کسی حقیقت کو پراپر پرکھنا، پراپر جانچنا، اس کے مکمل معلومات حاصل کر لینا. جب تک ہم مکمل اس میں معلومات حاصل نہیں کرتے، ہم سوال نہیں کرتے. سوال ایک ذریعہ ہے ہمیں حقیقت تک پہنچنے کا. ٹھیک ہے. تو سوالات سے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے مفروضے جو ہیں اس کو ہم یہ حقیقت کا رنگ ڈالنے کی کوشش کرتے. تو سر، یہ ہماری جو روٹین لائف ہوتی ہے اس میں اس کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ اور اگر ہم ڈیسیژن پاور کی بات کریں اور کریٹیکل تھنکنگ کی بات کریں تو اس میں ہم کیا آپس میں ان کا کنیکشن دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے غور تو کسی چیز پہ کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کے تمام پہلوؤں پہ بھی غور کر لیا؟ کسی چیز کے اثرات مرتب ہوں گے، کسی عمل کے اثرات مرتب ہوں گے، کسی فیصلے کے اثرات اب کہاں اثر کر لیا؟ نہیں. جب ہم تمام پہلوؤں پہ غور کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہم کریٹیکل تھنکنگ کی منزل پر آ گئے. ہم نے کسی مشاہدے کی بنیاد پر، کسی بات کے لفظی کوئی بات بتانے پر، یا اس نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کوئی بات کہہ دی، تو کیا ہم اس کی بات کو مان لیں؟ نہیں. ہمیں اللہ نے جو عقل سلیم عطا کی ہے کہ یہ فیصلہ کیسے ہوگا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذہن عطا کیا ہے، جب وہ کہتا ہے تدبر کرو، غور کرو، تو کیا تمہیں اللہ کی قدرت کی یہ نشانیاں نظر نہیں آتی؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا یہاں سے ریلیٹ کروں گا آپ کو کہ یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے، یعنی تنقیدی سوچ، جی، وہ سوچ کہ کوئی پہلو نہ چھوڑنا، اور جس پہلو پہ کے اثرات مختلف مرتب ہوں گے. دیکھیں، کسی فیصلے سے شخصیات پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. قوموں میں بھی فیصلے کا، جب قوم کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کا اثر پوری قوم کے ہوتا ہے.
تو یہیں پہ میرا ایک سوال آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو یوتھ ہے ان میں ڈیسیژن پاور میکنگ نہیں ہے، وہ ایک ڈیسیژن نہیں لے سکتے. جب وہ ڈیسیژن لینے لگتے ہیں تو وہاں پہ خود کو ویک فیل کرتے ہیں، ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے معاملات ہمارے کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے جو لوگ جاب کرتے ہیں فیمیل بھی، تو وہ کس طرح سے اپنی ڈیسیژن پاور کو جو ہے وہ اسٹرانگ کریں اور کیسے وہ اسکلز اور اس طرح کی جیسے آپ بتا رہے ہیں کرٹیکل تھنکنگ کیسے اس کو سیکھ سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کے فیصلوں پہ اپنی ڈیسیژن کو اسٹرانگ کر سکیں. بالکل بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں بخاری صاحبہ، بات یہ ہے کہ جب ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ مستقبل کے لیے کرنا ہے جی، اس کے درست نتائج نکلیں گے. اچھا، اگر ہم نے 4 فیکٹرز کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کر لیا، اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ خاندان اچھا ہے، ان کا باپ دادا اچھا تھا، یہ شریف لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، بچہ کماتا ہے. میں پہلے بات کروں، بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہوتے ہیں. ہر باپ مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ میں اپنی بچیوں کے رشتے کیسے کروں. یہ بہت سارے مسائل ہیں جی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم نے بغور ہر چیز پر غور کر لیا ہے؟ کیا ہم نے بظاہر تو دیکھ لیا کہ یہ خاندان ایسا ہے، لیکن ان کی عادات کیسی ہیں، خرچ کرنے کے ان کی عادات کیسے ہیں؟ کہ اگر 3 پہلے بہو ہیں تو ان بہوؤں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2-4 پہلوؤں پہ غور کر کے فیصلہ نہیں کرنا. لیکن اتنا ڈیپ کون جاتا ہے؟ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں لوگ اتنا ڈیپ نہیں جاتے ہیں اور فیصلہ سنا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے یہ سب کچھ کر لیا. تو دیکھیں پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. نتائج پھر وہ کہتے ہیں کاش ہم نے یہ دیکھا ہوتا، اس وقت ہم نے یہ نہیں دیکھا، اس وقت ہم نے یہ نہیں دیکھا. دیکھیں یوتھ کے لیے میں اپنے تجربے کی روشنی پہ، کیوں میں کوچ ہوں، زندگی میں اگر آپ نے کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے، مثلا ایک طالب علم کہتا ہے کہ میں ملک اپنا چھوڑ دوں، جیسے کہ آج کی یوتھ یہ فیصلے کر رہی ہے کہ ہم اپنے ملک چھوڑ دیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے ہم ذریعہ معاش تلاش کر دیں. تو میں ان کو ایک بہت فارمولہ آسان سا بتا رہا ہوں جو کہ ہماری نسلوں کے کام آئے گا. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ کریں کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے ایک مرتبہ اس فیصلے کو کاغذ پہ لکھیں، ٹھیک، کہ میں یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، تو کیا میں فیصلہ کروں یا نہ کروں. چاہے وہ کوئی بھی ڈیسیژن ہو، اس کو ایک دفعہ پیپر پہ لکھیں. ٹھیک، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے سب سے پہلے اس فیصلے کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک دن آپ 1 گھنٹہ نکال لیں، بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھنا شروع کر دیں کہ جتنے ممکنہ سوالات آپ کے پاس آ رہے ہیں، کہاں رہوں گا، کس کے پاس رہوں گا، کتنا عرصہ رہوں گا، کون کتنا عرصہ رکھے گا، میری جاب اگر نہ ہوئی تو کیا کروں گا، اگر اسی اسنا میں والدہ بیمار ہے، اگر اس کی جان چلی جائی، اب میں باہر جاؤں یا میں والدین کا آخری دیدار کر سکوں کہ وہ بیماری کی حالت میں. تو جتنے ممکنہ سوالات ہیں اپنی ترقی کے بارے میں، اس جاب کے بارے میں، ملکی حالات کے بارے میں، اس ادارے کے، ایون اگر آپ جاب لیس بھی ہیں تب بھی آپ کوئی بھی فیصلہ، ٹھیک ہے، ایون جو جاب لیس بھی، ٹھیک ہے. 1 گھنٹے میں جتنے سوال آتے ہیں، فرض کریں 30 سوال آئے، ٹھیک ہے. اب اس کا آگے جواب، اس کو ہم کہتے ہیں افرمیٹیو، یعنی مثبت میں جواب آنا. ٹھیک ہے. جواب مل جائے گی، مل جائے گی، یہ جواب چھوڑ گئی دوسری ہے، اس سے زیادہ اچھی ملے گی، مواقع ہیں. ٹھیک ہے. والدین بیمار ہو گئے، پیسے اتنے، ٹکٹ کرائی، واپس آ گئے. ٹھیک ہے. شادی کے بعد بیوی کو بھی لے کے جانا ہے، یہ خود ہی باہر کماتے رہنا ہے، اپرچونٹیز ہیں. ٹھیک. تو مینس کہ ساری چیزیں آپ پیپر پہ لکھ، پیپر ایک ایک سوال، ٹھیک ہے، اور اس کا افرمیٹیو، یعنی اس کا آپ کے ذہن میں جواب کیا آتا ہے. کیا آتا ہے. اب اگر اکثریت پازیٹیو ہے تو پھر اللہ کا نام لے کے فیصلہ کرے، اللہ مسبب الاسباب. مطلب 3 دن آپ یہ
سارے 3 دفعہ. ٹھیک ہے 3 دفعہ. 3 دفعہ. اور کتنے گیپ کے ساتھ آپ نے بتایا کہ 10 دن ہاں 10-15 دن کر لے تاکہ یہاں سے آپ کی بات سے مجھے مولا علی کا ایک فرمان یاد آ گیا کہ وہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ زندگی میں اگر کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو اس کو 3 دفعہ اچھے طریقے سے سوچو اور اس کے بعد اس اسٹیپ پہ جاؤ. بہت ہی خوبصورت آپ نے ٹریننگ میں ہی ایک بہت ہی پیارا میسیج دیا. تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم احساسات کی بات کرتے ہیں، جذبات کی بات کرتے ہیں، ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں، وہاں بھی بہت زیادہ ایسے ڈیسیژنز ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے، ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں. وہاں پہ جس طرح کے چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، ہم ان کو کس طرح سے فیس کر سکتے ہیں اور کس طرح سے لینے کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں ان ڈیسیژنز کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زندگی میں تیار رہنا چاہیے کہ میرے لائف میں چیلنجز آئیں گے اور میں نے چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ یوتھ کے دل میں یہ ذہن میں ہو کہ یہ چیلنجز آئیں گے، ہارڈ شپس بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی. کوئی وہاں باہر کے ملک نے یہ نہیں رکھا ہوا کہ آسانیاں نہیں ہوں گی، گھر سا آرام نہیں ملے گا، ماں کا پیار نہیں ملے گا، گھر کی روٹی پکی ہوئی نہیں ملے گی. لیکن اپنے ہدف بنائے کہ یہ میرے ہدف ہے زندگی کے جو میں نے حاصل کرنے ہیں، جو کہ اس کے حاصل کے لیے غور کر لے. کیونکہ ایک فیصلہ جب کرنا ہے تو اس کا اثرات مرتب ہوگا. 15 دن کے بعد تو نہیں آ جانا ٹکٹ کرا کے بھی تم جو ہے وہ واپس چلے جاؤ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ تعلق ہمارا ہے کہ ہم قوت فیصلہ، جب ہم فیصلہ کرتے ہیں تو کیا اگر ہم نے 10 چیزوں پہ غور کرنا تھا تو کیا ہم نے 4 پہ غور کیا ہے؟ تو ابھی فیصلہ نہیں کرنا جب تک 6 پہلوؤں پہ ہم غور نہیں کر لیں. We have to analyze each and every factor. ہر چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ٹھیک. ہم نے جذبات سے کام نہیں لینا کہ ایک دم جناب خواب آئی ہے کہ ٹھیک ہے جی میں باہر چلے جاؤں گا. نہیں سر، ہماری سوسائٹی میں آج کل آپ جیسے ٹریننگ بھی دیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں لوگوں کے جو رویے ہیں وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں، ڈیسیژن پاور نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہماری سوسائٹی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ فیصلے کرنے میں ناکام ہیں، کیوں ہو رہے ہیں ایسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے فیصلے، ہماری کریٹیکل تھنکنگ یہ کیا کرتی ہے، ہمارے بہت سے عوامل ہیں جن پہ ان کا اثر ہوتا ہے. اب بہت جلد باز ہے. جلد باز بھی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بلیف کمزور ہے. جی. فیصلے کا تعلق آپ کے بلیف پر ہے. جتنا آپ کا بلیف مضبوط ہوگا. اب شیر جنگل کا بادشاہ کیوں ہے؟ صرف بلیف کی بنیاد پر. اس کو بلیو ہے کہ میں ہاتھی کھا سکتا ہوں، گینڈا کھا سکتا ہوں، اس کو بلیف ہے. ٹھیک ہے. مجھے اپنے راستے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا. اور ان کو بھی بلیف ہے کہ یہ ہمیں کھا جائے گا. اب اس بلیف کی بنیاد پر وہ جنگل کا بادشاہ ہے. تو بلیف ہمارا، اور اس کے بعد ہمیں اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی زندگی کے نمونے بتا دیے کہ کس طریقے سے کرنا. فیصلہ کرنے کے بعد اللہ پہ شاکر بھی رہنا. بالکل، بہت ہی خوبصورت. سر مجھے یہ بھی بتائیے گا، ریلیشن شپ کی اگر ہم بات کریں جانے سے پہلے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی ریلیشن شپ شروع کرتے ہیں یا جب ہم شادی ہوتی ہے یا ہم کسی بھی ریلیشن شپ پہ جاتے ہیں، دوستی میں جاتے ہیں یا ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہمارے جو رویے ہوتے ہیں، ہم بہت جلد باز ہوتے ہیں. ہم ایک ڈیسیژن لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیوں لے لیا، کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ غلط ہے، ایسا کیوں ہے، کیا ہوگا. یہ چیزوں کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ہم ان چیزوں سے کیسے نکل سکتے ہیں. یہ چیزیں ہماری ڈیسیژنس کو کس طرح سے کمزور کرتی ہیں. ہم توقعات زیادہ لگا لیتے. ٹھیک ہے. ہمیں برداشت کا جذبہ بالکل کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی سیکریفائس نہیں کرنا، دوسرا ہی سارے سیکریفائس کرتا رہے. دیکھیں، لائف گزارنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد لائف گزارنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ دونوں طرف سے ہے. ایک طرف سے کبھی بھی آپ کی زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی. اب میری شادی کو 45 سال ہو گئے، لوگ بلیو نہیں کرتے. آج بھی میں ایک انٹرویو میں کہہ رہا تھا کہ میرے پیرنٹس نے نہ میری بیوی کو دیکھا تھا،
نہ میرے سسرال نے مجھے دیکھا تھا، لیکن بلیف کیا تھا کہ یہ وہی خاندان ہے جو خاندان میں محلوں والے مشہور ہیں، یہ وہی خاندان ہے جس پہ سب سے پہلے ایس پی تھا، سب سے پہلے ڈی سی تھا، سب سے پہلے بڑے بڑے تھے، اور گاؤں میں ان کا محل ہے، تو یہ ان کی پہچان تھی۔ والد صاحب نے خط لکھا کہ میرا بیٹا ہے، بینک میں مینیجر ہے، انہوں نے ہاں کر دی۔ مینس کہ اگر آپ کوئی ڈیسیژن لے لیں تو اس پہ بلیو رکھیں۔ ڈیسیژن والد صاحب نے لے لیا، ہمیں تو بات پتہ چلا، یہ بات آپ فالو کر رہے ہیں، میری والدہ کو بھی نہیں پتا، لیکن میرے دل میں کیا تھا کہ اگر میرے والد نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، خاندان کیسا ہے، اپنے خاندان والے ہیں، لڑکی پڑھی لکھی ہے، بات فالو کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کبھی کروڑوں پتی تھے، اب ان کا باپ بھی فوت ہو گیا ہے، اور اب جو ہے گھر میں آج کی یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ یوتھ کو میں یہ میسیج دینا پاؤں گا کہ اپنے زور بازو پر اللہ پر بھروسہ کر کے اور پیشنس کا مظاہرہ کر کے اور چھوٹے چھوٹے گول بنائیں، ایک دم بڑی منزلیں لگانے سے نہیں ہوتا۔ بالکل۔ یا میری شادی ہوئی ہے تو میری سیلری 1100 روپے تھی، لیکن یہ ضرور تھا کہ محنت کرنی ہے اور راستہ کھلا ہے۔ میں کنٹری مینیجر بنا ہوں الائٹ بینک میں، ٹھیک ہے، اور میرا کنال کا گھر اور میری الحمدللہ میرے گھر 23 سال 2 گاڑیاں رہی ہیں، لیکن یہ وہی تھا کہ میں 1300 سے نوکری ہونے والا، لیکن ان کو بھی یہ بھروسہ تھا کہ بچہ جو ہے وہ خاندانی ہے، محنتی ہے، تو ہمیں اسٹرگل کرنی، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی جاتی۔ ہمارا بچہ کنٹینٹمنٹ نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ٹائم دیا اور بہت اچھے ٹاپک پہ بات کی ہے، اور میں یہاں پہ بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں اگر آپ کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو وہی بات کہ اس کے بارے میں سب سے پہلے اچھے طرح سے سوچیے سمجھیے، اور اگر فیصلہ لے لیا ہے تو خود پہ بھی بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیے کہ آپ اس فیصلے میں ناکام نہیں ہوں گے، تبھی آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔